بالغ ہوگا اسماعیل پیغمبر تو آپ نے اسماعیل پیغمبر سے کہا بیٹوا میں نے یہ خواب دیکھا، بتا تیری منشا کیا ہے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ میں نے خواب دیکھا۔ ابا کیا خواب دیکھا، کیسا خواب دیکھا؟ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، کاٹ رہا ہوں، بتا تیری منشا کیا ہے؟ تو بیٹا مسکرا کے کہتا ہے خواب کو پورا کیجیے، خواب کو پورا کیجیے۔ اور ایسے نہیں کہا، جانتے ہو ستجدنی انشاءاللہ 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 من الصابرین۔ جب خلیل اللہ نے خواب بتایا تو اسماعیل ذبیح اللہ نے کہا ابا مکمل کرو، انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں پائیں گے۔ اور انشاءاللہ لگایا، قرآن کی آیت ہے فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ انشاءاللہ لگایا، کیا لگایا؟ اور انشاءاللہ کہو، انشاءاللہ لگایا۔ حضرت اسماعیل پیغمبر نے وہیں سے بات کی، ابا میں کچھ نہیں کرتا، میں کامیاب نہیں ہو سکتا، میری طرف سے کچھ نہیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ ابا کام کریں کریں آپ تو جانتے ہو بیٹے نے پھر مسکرا کر کہا ابا جب آپ قربان کرنا چاہتے ہو، میں قربان ہونا چاہتا ہوں تو ایک اور میری بات ہے۔ کہا بیٹا وہ کیا بات ہے؟ فلما اسلم وتلہ للجبین، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے شہزادے نے کہا ابا فلما اسلم وتلہ للجبین، ابا مجھے پیشانی کے بل، ماتھے کے بل زمین میں لٹاؤ، زمین میں لٹاؤ۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، جبین کے بل لٹاؤ لٹاؤ۔ بیٹوا اس سے کیا ہوگا ابا؟ چہرہ میرا ہوگا، آنکھیں آپ کی ہوگی، چھری چلاؤ گے، نظر سے نظر ملے گی، میرا مکڑا ہوگا، میرا رخ ہوگا، دل خیال نہ کر دے کہیں میری محبت آپ پر غالب نہ آ جائے، اس کام سے آپ فاصل رہیں۔ ابا پیشانی کو میری زمین میں لگاؤ۔ بیٹا یہی مقصد ہے کہ کچھ اور ہے؟ آواز آئی ابا ایک میرا مقصد اور ہے، میں پیشانی کو زمین میں لگا کے کائنات کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ گردن کٹانی ہے تو اللہ کے لیے، جھکانی ہے تو اللہ کے لیے، میں سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہوا زمین پہ جا رہا ہوں۔ آواز آتی ہے، جبریل نے پکار کے کہا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر، ابراہیم خلیل اللہ نے کہا تھا لا الہ الا اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ بولے اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ انداز کو جب رب نے دیکھا چنا پسند کیا تو کہا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اے اسماعیل تم پیشانی میرے لیے جھکائے ہو، یہ پیشانی جھکی گی میرے لیے اور اٹھے گی ساری میرے استاد حضرت حافظ بخاری محمد اسلام صاحب نے جب ہمیں یہ درس دیا، 30واں پارہ پڑھایا، پڑھانے کے بعد جو درس دیا وہ آج میں آپ کے سامنے سے پڑھایا تھا، وہ فَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ایک بڑا ذبیحہ دے کر اسماعیل پیغمبر کو۔ اب یہیں سے دیکھو ادب ہے، باپ نے جھولی رکھی ہے، باپ نے رسی رکھی ہے، نکل رہے ہیں، باپ آگے آگے ہے، بیٹا پیچھے پیچھے ہے، بیٹا پیچھے پیچھے ہے۔ ابا سے کہہ رہے ہیں ابا ایسے جھکاؤ، ابا ایسے رسی باندھو، ابا پٹی باندھ لو، ابا یہ کام کرو، ابا 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 لگائے ہیں۔ باپ سے پوچھو نا 80 سال کے بعد پائے ہیں، ابا یہ کرو ابا یہ کرو۔ جانتے ہو اسی کو شاعر مشرق علامہ اقبال نے جب پورا خط کیا تو لکھا کہ فیضان نظر تھی یا کہ مکتب کی کرامت، یہ فیضان نظر تھی یا مکتب کی کرامت۔ سکھایا کس نے اسماعیل کو آداب، سکھایا کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، کتنا ادب تھا۔ اور یہ وہ ادب ہے کہ آپ کتنے مقام پر کتنے اعلیٰ مقام پر پہنچ گئے۔ وہیں سے ہمیں درس ملتا ہے کہ مانگو تو یہ کہو ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما،
میں بس ایک دو منٹ کی بات ہے آپ سے کرنا. اب دیکھو فاروق ہے, لیاقت ہے, باپ قبر میں پہنچ گیا. اب باپ نے تو کبھی تصور میں سوچا ہوگا نا میری اچھی اولاد ہوگی تو میرے لیے کچھ اپائے کرے گی, اچھی اولاد ہوگی تو میرے لیے کچھ وچار کرے گی. نام بھی لیاقت رکھا, نام فاروق رکھا, یہ اچھے نام ہے, یہ پیارے نام ہے. باپ نام اچھا دے کر اس دنیا سے چلا گیا. اب جب چلا گیا باپ قبر میں ہے, باپ لیٹا ہوا ہے. اب ادھر سے فاروق نے مصطفیٰ کی میلاد رچا دی. یہ اپنے قرآن خانی کا انتظام کر لیا, گاؤں والوں کو رشتے داروں کو اکٹھا کیا. آؤ آؤ میرے دروازے پر مصطفیٰ کی محفل ہے, آؤ آؤ میرے دروازے پر آقا کی میلاد ہے. آؤ آؤ یہاں کلمہ پڑھا جائے گا, یہاں درود پڑھا جائے گا, یہاں ذکر و اذکار کیا جائے گا, یہاں قرآن کی تلاوت کی جائے گی, یہاں کہا جائے گا سبحان اللہ, ماشاء اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر. ابھی ادھر رشتے کوٹ کر رہے ہیں, لکھ رہے ہیں. یہ سارے کیا گیا, پھر رشتے پہنچے بارگاہ رمضان میں. اللہ پوچھتا ہے کہاں سے. گرمی بہت تھی, بندے تیرا ذکر کر رہے تھے, پسینے میں شرابور تھے, مولا تیرا ذکر کر رہے تھے, تیرے محبوب پر درود پاک پڑھ رہے تھے, پریشانی میں مبتلا تھے, مگر مولا وہ تجھے یاد کر رہے تھے, پیغمبر پر درود پڑھ رہے تھے, وہ بندے کر کیا رہے تھے. اے اللہ ایک بیٹا اپنے باپ کی مغفرت کے لیے محفل سجائے بیٹھا تھا, ایک بیٹا اپنے باپ کی قبر کی روشنی کے لیے جو تپا پر درود پڑھوا رہا تھا, ایک بیٹا اپنے باپ کے منور کے لیے قرآن کی تلاوت کر رہا تھا. اللہ پوچھتا ہے کہ اس کو بتاؤ وہ جو ذکر کر رہے ہیں واقعی میں پسینہ میں شرابور تھے؟ ہاں وہ شرابور تھے, دقت میں تھے, پریشانی میں تھے, مگر مصطفیٰ کی بات آ رہی تھی, بیٹھ کے سن رہے تھے, نبی کا نام لے رہے تھے, ذکر مصطفیٰ میں مشغول تھے. آواز آتی ہے انی لا غفرت لہم, اے فرشتوں گواہ رہنا جس نے اس کام کو انجام دیا ہے, ہم اس کی مغفرت کرواتے ہیں, ہم اس کی نجات کرتے ہیں, ہم اس کی بخشش کرتے ہیں. قبر میں صدیق بابا لیتے ہیں, ادھر سے فاروق ان کا انتظام کر رہے ہیں. لیاقت اور ان کے رشتے دار دیکھو کیا کر رہے ہیں, ان کی مغفرت کے لیے دعا, ان کے لیے یہ نماز, ان کے لیے یہ قرآن خوانی, یہ سب کچھ ہے. رشتے مسکرا کے کہتے ہیں کہ تو نے نیک اولاد چھوڑی. فرشتوں نے کیا کہا, تو نے نیک اولاد چھوڑی, آج نیک اولاد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تیری مغفرت تیری نجات کرتی ہے. تو نیک اولاد کیسے سمجھ میں آئے, مرنے کے بعد جب بیٹا حاضر. نیک اولاد کب سمجھ میں آئے, جب باپ کے لیے بیٹا مغفرت کی دعا کرے تبھی تو نیک. اسی لیے ابراہیم خلیل اللہ نے مانگی تھی دعا, ربی حبلی من الصالحین, اے اللہ نیک صالح اولاد عطا فرما. ایک اور 3 منٹ کی اور نام ہے حضرت ابو ہریرہ. جلدی سے نام لے لو, نہیں تو 4 منٹ کو دے دو. حضرت ابو ہریرہ, جلدی سے بولو کیا نام ہے. یہ ہے صحابی رسول اللہ کے, صحابی رسول. صحابی کہتے ہیں جس نے نبی کو ایمان کی حالت میں اپنی آنکھوں سے دیکھا. ارے اب گھڑی والا دیکھو 3 سے 4 منٹ ہوتی بات بنا کرا مولانا. ہاں نہیں تو یہ میں تھوڑی دیر ہو جائے بات. ہاں نہیں تو میں کہو یار مولانا جھوٹ بول رہا بتایا ہونا ہے نا. ارے ہو جائے بس یہی بات ہے. ٹھیک ہے تو خبر ہے کس کے کہتے ہیں جلدی سے. نبی کو جس نے ایمان کی حالت میں دیکھا اس کو کیا کہتے ہیں, صحابی کہتے ہیں. صحابی ہے نا, اور صحابی کوئی نہیں بنے گا. مولانا مفتی حافظ قاری حاجی نمازی قاری سب بنیں گے, صحابی کوئی نہیں. نام ہے حضرت ابو ہریرہ. ایمان لے آئے, کلمہ پڑھ لیے, مسلمان ہو گئے. گئے نبی کے پاس سے اسلام لے کر, دین لے کر, سب کچھ لے کر جب پہنچے تو ان کی اپا کروا نہیں پڑی. کافرہ تھی, مشرکہ تھی, دین نہیں قبول کی تھی. ان کی اماں نے اس کو ایڑا سے مارا. آ گئے اسلام دین ہو گئے, دین کو چھوڑ دیا. اپنے کھانا نہیں ملے, کھانا کھا رہے تھے, کلی جلی گلی بولے لگے, بہت بولی کہ آپ ماسو آئے, بولے لگے کرے گا. باہر نکلے, دوستوں نے کہا کیا ہوا. ماں نے ایسی کہا کوئی بات نہیں ماں, میری ماں ہے کوئی بات نہیں, ماں کی گالی بھی دعا ہے, مگر پریشان نہ کرو. ایک کہو گالی بھی حضرت دو چیز سنو بات. ہاں
اب جیسے ہی حضرت ابو ہریرہ آئے پھر گئے، جیسے کھانا کھانے بچے زمین کا حصہ نہیں ملے گا، وراثت نہیں، گھر نہیں ملے گا، کیوں نہیں ملے گا؟ کہاں کچھ ملے نہ ملے، لوگوں نے کہا کہ تمہیں چھوڑنا ہوگا کام، نہ تو میں اسلام چھوڑوں گا اور نہ میں تمہیں چھوڑوں گا، نہ میں اسلام چھوڑوں گا نہ میں تمہیں چھوڑوں گا۔ کہا کیوں؟ کہا اسلام سکھاتا ہے ماں کے قدموں کے نیچے چلنا، تو میں اس اسلام کو کیوں چھوڑوں اور تمہارے قدموں کے نیچے جنت سے تمہیں کیوں چھوڑوں؟ نہ وہ چھوٹے گا نہ تم چھوٹو گی، نہ یہ در چھوٹے گا نہ وہ در چھوٹے گا، تم مارو پیٹو میں برداشت کروں گا۔ یہ ہے کہ وہ مار کھاتے رہے گا، سنتے رہے، ایک دن حد سے معاملہ بڑھ گیا، انہوں نے نبی کو کچھ کہہ دیا، نبی کی شان میں گستاخی کر دی، حضرت ابو ہریرہ کا نہیں، اب تو زیادہ ہو، مجھے گالی تو برداشت ہے مگر میرے محبوب کو نہ دو، کیونکہ میرا محبوب بھی اللہ کا محبوب ہے، میرا محبوب بھی اللہ کا محبوب ہے، محبوب کو برداشت کر نہیں سکتا۔ محبوب کی لڑائی الگ ہوتی ہے، محبوب کی لڑائی الگ ہے۔ محبت کر کے دیکھو، ہے نا، محبت کر کے دیکھو، نعیمت شاہ سلونی نے کہا تھا جب عشق ہوتا ہے دونوں طرف، بات بھائی، جب عشق ہوتا ہے دونوں طرف، محبت کرے اور نہ کرے وہ تو کرو، ارے عمر محبت بس دوسرے سے نہ کرو، نماز سے، قرآن سے کرو، حدیث سے کرو، علماء سے کرو، وہی تھوڑے مہربانی نہیں ہے کہ وہی کرو، اپنے سے کر مگر دوسرے سے نہ کرو، یہ بات نہیں بتا رہے، محبت کیجیے قرآن سے، حدیث سے، اسلام سے۔